اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور ہم اس گراں قدر کتاب سے سیر و سلوک کے 12 عوالم جنہیں مرحوم سید مہدی بحر العلوم نے اپنی کتاب سیر و سلوک میں بیان کیا، ان میں سے ان عوالم کو بیان کر رہے تھے جنہیں اس رسالہ لب اللباب میں آیت اللہ طہرانی نے نقل کیا ہے۔ ہم نے درس نمبر 52 میں جو مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے، چونکہ آج 53واں درس ہے، تو جن مسائل کا گزشتہ 52 نمبر درس میں تذکرہ ہوا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں اسلام اعظم کو بیان کیا تھا۔ اسلام اعظم سے پہلے اسلام کے 2 مرحلے ہیں۔ اسلام اصغر یعنی زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کرنا، دوسرا مرحلہ اسلام اکبر ہے، یعنی اسلام اصغر کا لازمہ یعنی زبان سے شہادتین کو جاری کرنا۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ جب انسان نے خدا کو تسلیم کر لیا، جب انسان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا، تو لازمہ یہ ہے کہ انسان سر تسلیم کم کرے فرامین الہی کے حضور اور فرامین نبوی کے حضور، یعنی جو کچھ خداوند متعال نے حکم کر دیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابلاغ کر دیا ہے اور ہم تک پہنچا دیا ہے، ہمارا یہ کام ہے اسلام اکبر میں سر تسلیم خم کرنا، چوں چرا نہیں کرنا، سوال و جواب نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا، اور فرمان بردار اور مطیع محض قرار پانا ہے۔ یہ ہے اسلام اکبر۔ اس سے بڑا مرتبہ اسلام کا اسلام اعظم ہے، جسے گزشتہ 52ویں درس میں ہم نے تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کیا، جہاں پھر ایک مرتبہ انسان کو تسلیم محض ہونا ہے خداوند متعال کے حضور، اور یہ مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان میں عجب ہو سکتا ہے، انسان میں انانیت پیدا ہو سکتی ہے، خود پسندی، میں کرنا، اور انسان اپنی تعریف کرے، جسے کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بنے، اور اپنی ہی تعریفوں میں انسان جو ہے وہ اس کے پل باندھ لے، خود کو کچھ سمجھنے لگ پڑے خدا کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان عالم مثال سے عبور کرتا ہے اور عالم جبروت کی طرف بڑھتا ہے، تو ایسے میں اس سالک کو کچھ مکاشفات نظر آتے ہیں، اس سے کچھ کرامات صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں یہ سالک اپنے لیے کسی کمال کا قائل ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اگر سالک اس مرحلے پر آ کر خود کے لیے کسی کمال کا معترف ہو جائے اور اس کا اقرار کرنے لگے، تو یہ باعث بنے گا کہ یہ سالک جو انانیت میں اور عجب میں مبتلا ہے، یہ اسفل سافلین میں چلا جائے اور کفر اعظم کا مرتکب ہو جائے۔ لہٰذا سالک کو اپنی زبان سے اور اپنے دل میں کسی بھی ایسے کلام کو جگہ نہیں دینی چاہیے جو اس میں انانیت اور عجب کو ایجاد کرے۔ سوال کیسے ہم ان کلمات سے پرہیز کریں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں؟ یعنی سالک خود کی طرف کسی بھی کمال کی نسبت نہ دے، نہ لساناً اور نہ ہی قلباً۔ ہر کمال کو خداوند متعال کی طرف منسوب کرے اور ہر نقص کو اپنی ذات کی طرف جو ہے وہ اس کو لوٹا دے۔ یہاں گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ ہمارے بعض عرفاء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی میں اپنے لیے میں کا یا اپنے لیے ہم کا کلمہ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ بندے کا لفظ استعمال کرتے تھے، عبد کا لفظ استعمال کرتے تھے۔
جیسے آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی، انہوں نے اپنے لیے العبد کا جو عنوان ہے اور ٹائٹل ہے اسی کو انتخاب کر رکھا تھا، اور ہم یہ بیان کر چکے ان کے حالات زندگی میں کہ جب ان کی مرجعیت کا اعلان ہوا اور چاہا کہ ان کا رسالہ عملیہ اور توضیح المسائل پبلش ہو، تو آیت اللہ نے اجازت تک نہیں دی کہ ان کے رسالہ عملیہ توضیح المسائل کے اوپر ان کا نام لکھا جائے، یعنی محمد تقی بہجت لکھا جائے، بلکہ کہا بغیر نام کے اس کتاب کو پبلش کیا جائے۔ آپ دیکھیں معمولاً توضیح المسائل پہ لفظ آیت اللہ لکھا ہوتا ہے، پھر آیت اللہ کے ساتھ آیت اللہ عظمیٰ لکھا ہوتا ہے، اور بہت سارے القاب جو معتقدین ہیں وہ مراجع تقلید کے لیے لکھ دیتے ہیں، لیکن آیت اللہ کی طرف سے سختی سے منع تھا کہ میرا نام تک اس رسالے پر درج نہیں ہونا چاہیے توضیح المسائل پر، فقط فقہی احکام پر مشتمل یہ توضیح المسائل پبلش کر دی جائے۔ اور وہاں ہم نے بیان کیا کہ آیت اللہ کے فرزند اس بات کو کہتے ہیں کہ جب پبلش کا وقت آیا تو مجھے والد بزرگوار کے مزاج کا علم تھا، لہٰذا میں آیت اللہ تو نہیں لکھ سکتا تھا، میں نے استخارہ کیا کہ والد بزرگوار کی مہر کے ٹائٹل کو کیا اس رسالے پر دیا جا سکتا ہے، تو استخارہ اچھا آیا، لہٰذا میں نے ناشر سے کہہ دیا، پبلشر سے کہہ دیا کہ آپ اس پہ آیت اللہ کی مہر لگا دیں، جو جلد ہے اس کے اوپر بھی اور جلد اس کے اندر بھی۔ جب وہ پبلش ہو کر آیت اللہ کے پاس آئی تو آغا بہجت نے دیکھا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ یقیناً آپ نے اس کام کے لیے کوئی نہ کوئی علت اور توجیہ بھی تلاش کر رکھی ہوگی، اور پھر خاموش ہو گئے۔ اور وہ ٹائٹل کیا تھا؟ العبد محمد تقی بہجت، یعنی کسی قسم کا کوئی لقب نہیں تھا۔ تو انانیت اور عجب سے دوری کرنا ایک سالک کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا عرض ہوا، مرحوم آیت اللہ تہرانی نے نقل کیا کہ بعض عرفاء نے زندگی بھر اپنے لیے نہ تو میں کا کلمہ استعمال کیا اور نہ ہی ہم کا کلمہ استعمال کیا، بلکہ بندے کا اور عبد کا کلمہ استعمال کیا کہ واقعاً وہ عبد پروردگار ہیں۔ بعض دوسرے بزرگان نے تفصیل پیش کی، اور وہ تفصیل کچھ یوں تھی کہ ہر وہ چیز جس میں کمال پایا جائے اسے وہ منسوب کرتے تھے خداوند متعال کی طرف، اور ہر وہ چیز جس میں نقص کی بو آئے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور خداوند متعال کو اس سے مبرہ قرار دیتے تھے، اور ہر وہ کام کہ جس کی نسبت انسان کی طرف بھی دی جا سکتی ہے اور خدا کی طرف بھی دی جا سکتی ہے، ایسے کے لیے کلمات جمع استعمال کرتے تھے۔ اور پھر عرض ہوا، آیت اللہ تہرانی نے کچھ آیات کا سہارا لیا جس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 79 سے 82 تک تمام آیات کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں انہی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، یا سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 سے 80 تک آیت اللہ تہرانی نے ان آیات کو باقاعدہ وہاں پر کوٹ کیا اور ان مسائل کو وہاں پر ذکر کیا کہ جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا واقعہ تھا، تو وہاں وہ کشتی جو مساقین سے متعلق تھی اور اس کشتی کے چھن جانے کا خوف تھا، تو اس میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا اور حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا کہ یہ ایک بہت بہترین کشتی، ایک سالم کشتی، اسے خراب کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو چونکہ خراب کرنا نقص کی علامت ہے، لہٰذا اسے حضرت خضر نے اپنی طرف نسبت دی اور خداوند متعال کی طرف منسوب نہیں کیا۔ یا جہاں اس بچے کو قتل کرنے کی باری تھی اور قتل کرنا ایک عیب شمار ہوتا تھا، عیب خداوند متعال کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں قتل کرنا تھا؟ چونکہ یہ بچہ مستقبل میں گمراہ ہو سکتا ہے، یہ بچہ مستقبل میں فاسد ہوگا، اس کے والدین نیک ہیں، مومن ہیں، اس کا فاسد ہونا اس کے والدین کے فساد کا باعث بنے گا۔ لہٰذا خدا نے یہ ارادہ کیا کہ اس بچے کی جگہ پر اس کے والدین کو ایک صالح اولاد دی جائے، لہٰذا یہ صالح اولاد کا ہونا اس نقص کا جبران کر رہا ہے، لہٰذا اس فعل کو اپنی طرف اور خداوند متعال کی طرف نسبت دی۔ یا وہ کلمہ اور وہ موقع جہاں یتیم بچوں کا خزانہ زمین میں دفن تھا، وہاں دیوار قائم کر دی گئی تاکہ کوئی دوسرا اس خزانے کو نہ نکال لے۔ خداوند متعال نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ یہ بچے جوان ہوں گے، بالغ ہوں گے، تو یہاں اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں گے، لہٰذا اسے منسوب خداوند متعال کی طرف کیا گیا۔ پس
یہ تفصیل یہاں اس طرح سے ظاہر کرتی ہے کہ جب کوئی کمال ہو تو اس کمال کو انسان خداوند متعال کی طرف منسوب کر دے، اور جہاں کہیں نقص ہو تو اسے انسان اپنی ذات کی طرف منسوب کرے۔ اب یہاں ممکن ہے ایک شبہہ پیدا ہو جائے اور بعض لوگ یہ تصور کریں کہ ہم اپنے افعال کو خداوند متعال کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلا کمال کیا ہے؟ کھانا کھانا انسان کے کمال کا باعث ہے، پس میں اگر کھانا کھا رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، بلکہ کہوں گا اللہ کھانا کھا رہا ہے۔ میں اگر سفر پہ جا رہا ہوں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، بلکہ کہوں گا اللہ سفر پہ جا رہا ہے۔ کیا ہم ایسے اپنے افعال کو خداوند متعال کی طرف نسبت دے سکتے ہیں؟ یا وہ نقص جو ہماری ذات کی طرف متوجہ ہے ہم اسے اپنی ذات ہی کی طرف رہنے دیں اور خداوند متعال کی طرف نہ پلٹائیں؟ تو عزیزان، یہ ہمارے افعال جو ہیں یہ خود ایک قسم کا نقص ہے خداوند متعال کی لیے اگر اسے منسوب کیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کے افعال حرکت کے محتاج ہیں، زمان کے محتاج ہیں، مکان کے محتاج ہیں، اور خداوند متعال حرکت، زمان، مکان ان سب سے مبرہ ہے، لہٰذا ان افعال کی نسبت خداوند متعال کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر میں ان کمالات کو خداوند متعال کی طرف منسوب کرنا چاہوں تو جو کھانا میں کھا رہا ہوں میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کھانا کھا رہا ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اللہ نے مجھے کھانا کھلایا ہے اور اللہ مجھے یہ کھانا کھلا رہا ہے، یعنی یہ جو دسترخوان بچھا ہے یہ دسترخوان الہی ہے اور خداوند متعال نے میرے لیے یہ دسترخوان بچھایا ہے، پس وہ مجھے اطعام کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ان آیات میں جو سورہ شعراء سے متعلق ہے وہاں انہی مطالب کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آیات میں اور روایات میں یہ تفصیل موجود ہے۔ مثلا دیکھیں دعاؤں میں یہ کلمات موجود ہیں، الہی انت العالم وانا الجاہل، یعنی عالم جہاں علم کی بات آ رہی ہے تو علم ایک کمال ہے، اس کمال کی نسبت خداوند متعال کی طرف دے دی ہے، لیکن میں جو ایک زمان و مکان و محدودیت کا شکار ہوں تو میں نے اپنی طرف جہل کی نسبت دی ہے، چونکہ میرا علم نہیں ہے، میری طرف تو جو کچھ بھی ہے وہ جہل ہی جہل ہے، جو کچھ اس نے عطا کیا وہی عطا ہے، وگرنہ میں جاہل ہوں۔ پس الہی انت العالم وانا الجاہل، تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں۔ یا انت الحی وانا المیت، حیات تو صرف خداوند متعال کی ہے، میں جو یہ چل پھر رہا ہوں، یہ جو زندگی بسر کر رہا ہوں، اسے حیات نہیں کہتے، حقیقت میں حیات باری تعالی ہے، لہٰذا وہ حی ہے اور میں میت ہوں۔ انت القوی وانا الضعیف، قوت کا ہونا ایک کمال ہے اور اس کمال کی نسبت خداوند متعال کی طرف ہے، اور اس کمال کی ضد جو ضعف ہے یہ خداوند متعال کی طرف نہیں جا سکتا، لہٰذا ضعف کی نسبت خود میری طرف ہے، انت القوی وانا الضعیف۔ پس معلوم یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اسلام اعظم کے مقام تک رسائی اور اس انانیت کا خاتمہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اسلام اعظم میں۔ کیوں؟ تاکہ انسان انانیت اور عجب کی بدولت کفر اعظم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب انسان کیا کرے کہ انانیت میں مبتلا نہ ہو؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے خداوند متعال کے حضور تضرع کرنا، گڑ گرانا اور خداوند متعال سے مطالبہ کرنا کہ وہ یہ توفیق اس سالک کو عطا کرے کہ یہ سالک خود سے عجب کو اور انانیت کو دور کر سکے۔ درس کے آخر میں جو ایک واقعہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کے استاد مرزا امام قلی نخجوانی سے متعلق نقل کیا گیا کہ یہ مرزا امام قلی نخجوانی اپنے استاد سے ایک مکاشفے کو نقل کرتے ہیں۔ وہاں گزشتہ روز ہم نے اس مکاشفے کو بیان کیا، لیکن چونکہ ہمارے عبارت پڑھنے میں اور کلام میں کچھ تردید ہو گئی لہٰذا دوبارہ اسے عرض کرتے ہیں کہ خلاصۂ مطلب یہ تھا کہ مرزا امام قلی نخجوانی اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے عالم مکاشفہ میں مشاہدہ کیا کہ وہ ایک بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر شیطان کے ساتھ موجود ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی کے بالکل نیچے ایک بہت بڑی کھائی ہے۔ تو یہ امام قلی نخجوانی کے استاد محترم
شیطان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور شیطان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میری داڑھی تو اب سفید ہو چکی ہے، لہٰذا اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو میری جان بخش دو، میری گلو خلاصی کر دو، میں تم سے امان چاہتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں، مجھے تم گمراہ نہ کرو، اب میں اس بڑھاپے میں تم مجھے گمراہ کرو گے تو میرا کیا بچے گا۔ تو شیطان نے مرزا امام قلی نخجوانی کے استاد بزرگوار کو مخاطب قرار دے کے کہا کہ وہ کھائی کے نیچے دیکھ رہے ہو کتنی گہری کھائی ہے کہ جس کو دیکھتے ہی انسان جو ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بدن میں کپ کپی آتی ہے۔ تو اگر میرے وجود میں جو ہے وہ ذرہ بھر بھی تمہارے اوپر تسلط ہو تو یہ یقین رکھو کہ میں ذرہ بھر بھی اجازت نہیں دوں گا اور تم اس کھائی کے نیچے کونے میں نیچے موجود ہوگے۔ یعنی اگر مجھے تمہارے اوپر ذرہ بھر بھی تسلط آ گیا تو میرے اندر کسی قسم کا کوئی رحم موجود نہیں ہے، تو میں اس کھائی کے اندر پرت کر دوں گا اور پھینک دوں گا۔ لیکن چونکہ مجھے تمہارے اوپر کوئی تسلط ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، لہٰذا تم ابھی مجھ سے محفوظ ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان کبھی بھی انسان کو مہلت نہیں دیتا، انسان کو کبھی بھی فرصت نہیں دیتا، مگر یہ کہ انسان تضرع کرے۔ بس یہ جو کہا کہ انسان خود سے انانیت کا خاتمہ کرے، خود سے عجب کا خاتمہ کرے، تو یہ عجب کا خاتمہ کرنا اور انانیت کا خاتمہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان صرف خداوند متعال کے حضور تضرع کر سکتا ہے، گڑ گڑا سکتا ہے اور مطالبہ کر سکتا ہے کہ خداوند متعال اس انسان سے انانیت کو اور عجب کو ختم کر کے انسان کو خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کی حالت میں لے آئے اور یہ انسان اسلام اعظم میں شامل ہو جائے۔ یہ وہ تمام مطالب تھے جو گزشتہ درس سے متعلق تھے، کچھ وضاحت وہاں دینا ضروری تھی چونکہ درس کے آخر میں ہم نے بہت جلدی ان عبارات کا ترجمہ کیا جنہیں آیت اللہ تہرانی نے اسلام اعظم میں بیان کی تھیں۔ کافی طولانی عبارت تھی، لہٰذا جلدی کی وجہ سے آج ہم نے زیادہ تکرار کیا۔ آج کا جو مطلب میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ متعلق ہے ایمان اعظم سے متعلق۔ یہاں ایمان اعظم کو بیان کرنے سے پہلے میں اسی مقدمے کو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جسے میں 2 دن پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ ہے قیامت کی انواع و اقسام۔ قیامت کی در حقیقت 2 اقسام ہیں کہ جو آگے جا کر مزید انواع و اقسام میں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک قیامت آفاقیہ ہے اور ایک قیامت انفسیہ ہے۔ قیامت آفاقیہ پھر 3 قسموں میں تبدیل ہوتی ہے: قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت آفاقیہ صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو عالم دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، یہ موجودات میں رد و بدل ہو رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، اور یہ موجودات اپنے تکامل کی سیر اختیار کرتے ہوئے موت طبعی کی طرف چلی جاتی ہیں اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ پس در حقیقت قیامت ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ یعنی انسان اس عالم مادہ میں موجود ہے، اس عالم مادہ سے انسان منتقل ہو جاتا ہے عالم برزخ میں اور عالم مثال میں۔ یہ ہے قیامت صغریٰ۔ قیامت وسطیٰ انسان عالم مثال میں دوبارہ قیام کرتا ہے اور وہاں جو ہے وہ حرکت کرتا ہے عالم جبروت کی طرف اور عالم عقل کی طرف۔ اور قیامت کبریٰ یہ ہے کہ انسان عالم جبروت اور عالم عقل سے حرکت کرتا ہے محضر پروردگار تک پہنچنے کے لیے اور عالم بقا میں مستقر ہونے کے لیے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جو قیامت آفاقیہ سے متعلق ہیں، اور ان میں انسان جو سفر کر رہا ہے وہ اس کا ایک نارمل سفر ہے جو خود بخود حرکت کی بدولت اور حوادث کی بدولت اور ایک تکامل کا سفر طے کرتے ہوئے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن قیامت انفسیہ میں انسان خود مجاہدت کرتا ہے، انسان خود کمال تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، قیامت آفاقیہ کا منتظر نہیں رہتا ہے،
بلکہ خود سے جد و جہد کرتا ہے، سیر و سلوک کرتا ہے۔ مدارج عالیہ کی بدولت یہ سالک اس دنیا میں رہتے ہوئے موت اختیاری کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی نفسانی مجاہدت کے نتیجے میں یہ انسان سالک اس دنیا میں بھی ہے، لیکن اس دنیا سے منتقل ہو چکا ہے عالم مثال میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے مرحوم آغا حداد کا واقعہ ذکر کیا آپ کی خدمت میں۔ یہ جو ہے یہ قیامت انفسیہ کا پہلا سٹیج ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کے سٹیج ہیں، وہ سٹیج کیسے انسان کے لیے قیامت انفسیہ میں آئیں گے، اس کو جاننے کے لیے عوالم کا بیان بہت ضروری ہے۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عوالم کی تقسیم کو بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں ہمارے علماء نے عوالم کو 3 طرح سے تقسیم کیا ہے۔ ایک دفعہ عوالم کی 3 قسمیں کی ہیں، ایک دفعہ عوالم کی 4 قسمیں کی ہیں، اور ایک دفعہ عوالم کی 6 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ اس سے زائد بھی ممکن ہے کسی نے بیان کی ہوں، ہماری اطلاع اس تک نہیں ہے۔ 3 قسمیں مثلاً عالم دنیا۔ اب یہاں دیکھیں ہم اپنی گفتگو میں نام لیتے ہیں، بس اوقات افراد جو ان ناموں سے آشنا نہیں ہوتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ناموں کو آپ اس جو ہے وہ اس گورکھ دھندے میں نہیں پھنسیں، ناموں کو فقط ایک دفعہ دیکھ لیں۔ مثلاً عالم دنیا، اس کا ایک نام عالم طبیعت ہے، اس کا ایک نام عالم کثرت ہے، اس کا ایک نام عالم ناسوت ہے۔ یہ تمام نام اسی عالم کے ہیں، اسی دنیا کے ہیں کہ جس میں اس وقت میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سب موجودات جو ہمارے اطراف میں ہیں یہ اسی عالم سے متعلق ہیں۔ عالم دنیا، عالم طبیعت، عالم مادہ، عالم کثرت، عالم ناسوت، یہ سب اس کے مختلف نام ہیں۔ یہ پہلا عالم ہے جو 3 اقسام بیان کر رہا ہوں ان میں پہلا۔ دوسرا عالم عالم مافوق مادہ، یعنی ایسا عالم کہ جس میں مادہ موجود نہیں ہے اور مادے کے بعض آثار اس میں پائے جاتے ہیں، تمام آثار نہیں پائے جاتے اس میں۔ اس عالم کو عالم مثال کہتے ہیں۔ مثلا یہ جسم اس میں نہیں ہے لیکن ایک جسم اس میں ضرور ہے، یہ اثر مادہ ہے۔ عالم برزخ اس کا دوسرا نام ہے، عالم خیال بھی اسے کہتے ہیں، عالم ملکوت بھی اسے کہتے ہیں۔ بس یہ دوسرا عالم ہو گیا۔ تیسرا عالم وہ عالم ہے کہ جس میں نہ تو مادہ ہے نہ مادے کے آثار ہیں، یعنی ایسا عالم جسے مجرد تام کہتے ہیں۔ مجرد یعنی خالی ہونا، کس سے؟ مادے سے خالی ہونا، مادے کے آثار سے خالی ہونا، مادے کے احکام سے خالی ہونا، یعنی مجرد تام ایک نام۔ دوسرا نام مجرد محض، تیسرا نام عالم عقل، چوتھا نام عالم روح، پانچواں نام عالم نور، چھٹا نام عالم مفارقات، یعنی جہاں یہ چیزیں انسان سے جدا ہو جاتی ہیں اور مفارق ہو جاتی ہیں، اور آخری نام عالم جبروت۔ بس یہ 3 قسمیں ہو گئیں عوالم کی۔ عوالم کی ایک چوتھی قسم بھی، یعنی بعض علماء نے عوالم کو 4 قسموں میں جو تقسیم کیا ہے، تو ان میں در حقیقت یہ پہلی 4 قسمیں موجود ہیں، اور ان 4 قسموں کے ساتھ ایک چوتھی قسم، یعنی 3 قسموں کے ساتھ ایک چوتھی قسم انہوں نے اضافہ کی ہے، اور وہ ہے عالم اسماء و صفات، یعنی خداوند متعال کہ یہ اسماء و صفات جو ہیں یہ خود خداوند متعال نہیں ہے بلکہ مخلوق خدا ہیں، خداوند متعال کا فعل ہیں، اور اسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے، جو اس کے لیے نام علماء نے تجویز کیا ہے۔ پھر علماء آتے ہیں اور عوالم کی 6 قسمیں کرتے ہیں۔ جب یہ 6 قسمیں کرتے ہیں عوالم کی، تو یہ 4 قسمیں جو ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، یہ 4 کی 4 قسمیں تو اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ مزید مع الاضافہ 2 قسمیں اور بھی وہاں پر کر دی جاتی ہیں، جنہیں 5ویں اور 6ٹھی قسم کہا جاتا ہے، اور یہ 5ویں اور 6ٹھی قسم مخصوص ہیں حضرت واجب الوجود خداوند متعال سے۔ اس میں 5ویں قسم کو عالم ہاہوت بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام ہوویت بھی رکھا گیا ہے اور ایک نام مقام احدیت بھی ہے، جبکہ 6ٹھی قسم میں عالم ذات، عالم غیب الغیوب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ پس در واقع عوالم کی یہ 6 قسمیں ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا یہ قیامت کہلاتا ہے، چونکہ انسان نے ایک مرحلہ
ترتیب کر عبور کر لیا ہے اور اب انسان دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پس اگر انسان خود سے مجاہدت کرتے ہوئے عالم دنیا کو ترک کرتا ہے اور عالم دنیا سے عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم خیال یا عالم ملکوت میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی قیامت ہو چکی ہے۔ اب عالم مثال سے، عالم برزخ سے، عالم خیال سے، عالم ملکوت سے دوبارہ حرکت کرتا ہے اور مجرد تام ہو جاتا ہے۔ وہاں پر انسان مجرد محض عالم عقل میں داخل ہو جاتا ہے یا عالم جبروت میں آ جاتا ہے، یہ سب نام ایک ہی ہیں، تو وہاں بھی انسان کی قیامت ہو جاتی ہے۔ یا تیسرے مرحلے میں انسان مزید ترقی کرتا ہے اور عالم اسماء و صفات تک جا کر پہنچتا ہے، اور پھر آخری مرحلہ انسان کا فنا کا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جسے سالک خود سے مجاہدت کرتا ہوا ان مراحل کو طے کرتا ہے، جبکہ قیامت آفاقیہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ان تمام مراحل سے عبور کر سکے۔ ہم آج کی گفتگو میں داخل ہوتے ہیں اور آیت اللہ طحرانی کی عبارت کو بیان کرتے ہیں کہ چونکہ آج کی عبارت نہایت ہی مختصر ہے اور ایمان اعظم کو آیت اللہ طحرانی بیان کر رہے ہیں، چونکہ اتنا زیادہ مطلب نہیں ہے، میں عبارت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں ایمان اعظم مرحلہ عالی تر از اسلام اعظم مرحلہ ایمان اعظم است، یعنی اسلام اعظم سے جب انسان تجاوز کرے گا اور اگلے مرحلے کی طرف صعود کرے گا اور بڑھے گا تو اس عالی مرتبے کا نام کیا ہے؟ ایمان اعظم کا وہ مرحلہ آ جاتا ہے۔ خوب، وآن عبارت است، وہ ایمان اعظم کا مرحلہ کیا ہے؟ آیت اللہ طحرانی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وآن عبارت است از شدت ظہور و وضوح اسلام اعظم، یعنی اسلام اعظم کا اوپر والا مرحلہ جس میں اسلام اعظم نہایتی شدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور ایک سالک کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ وہاں ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ اسلام اعظم میں سالک جب ایک مرحلے عالم مثال سے عبور کرتا ہوا عالم جبروت کی طرف آتا ہے تو اس سالک کے وجود سے کچھ مکاشفات، کچھ کرامات اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ صادر ہوتی ہیں۔ اس سالک کو کچھ چیزیں مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ اشیاء اور موجودات کی ملکوتی صورتوں کو مشاہدہ کرتا ہے، تمام چیزوں کی ملکوتی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ حتیٰ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس گفتگو کی بھی ایک ملکوتی صورت ہے جسے میں مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سالک جو اس مرحلہ اسلام اعظم تک پہنچ چکا ہے یہ اس کی ملکوتی صورت کو بھی مشاہدہ کرے گا، اور جب یہ اسلام اعظم شدت اختیار کر جائے تو اسے ایمان اعظم کا مرحلہ کہتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں وآن عبارت است از شدت ظہور، یعنی نہایتی شدت کے ساتھ، و وضوح اسلام اعظم، یعنی اسلام اعظم کا نہایتی شدت کے ساتھ ہو جانا اور نہایتی واضح ہو جانا۔ یہ جو کرامات پہلے میں، یہ جو مکاشفات مجھ سے ظاہر ہو رہے تھے اور یہ جو میں اجسام کی جو ملکوتی صورت ہے، یہ جو افعال ہیں، یہ جو گفتار ہے، یہ جو کلام ہے، یا جو کچھ بھی موجودات ہیں جو میں ان کی ملکوتی صورت کو میں مشاہدہ کر رہا تھا، یہ شدت کے ساتھ میرے لیے واضح ہو چکی ہیں۔ اس قدر واضح بے طوری کے از علم و باور تجاوز نمودے، یعنی اب یہ علم کے مرحلے سے عبور کر چکے ہیں، یقین کے مرحلے سے عبور کر چکے ہیں، بے مرتبہ مشاہدے و اعیان بے رسد، یعنی اس قدر انسان واضح طور پر ان چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے ان آنکھوں سے مشاہدہ کرے، لیکن انسان ان چیزوں کو اب واضح طور پر مشاہدہ کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں در این ہنگام سالک از عالم ملکوت ارتحال نمودے، یعنی اس مرحلے پر جب سالک پہنچ جائے گا تو سالک عالم ملکوت سے عبور کر جائے گا، یعنی اس کی قیامت انفسیہ اس مرحلے میں آ جائے گی اور وہ اس پہ عبور کرتے ہوئے قیامت کبریٰ انفسیہ میں داخل ہو جائے گا۔ پس پہلے کل کے درس میں قیامت وسطیٰ بیان ہوئی تھی، آج قیامت کبریٰ انفسیہ بیان ہو چکی ہے کہ اس میں وہ عالم ملکوت سے ارتحال کرے گا اور داخل ہو جائے گا عالم جبروت کے اندر، کہ برعو قائم و بے عالم جبروت داخل می شود، یعنی وہ پہلے مرحلے پر جو قیامت صغریٰ ہے اس میں بھی ہے، لیکن اب شدت کے ساتھ
وہ عالم جبروت میں داخل ہو چکا ہے۔ عالم جبروت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک ایسا عالم ہے کہ جس میں مادہ نہیں ہے، مادے کے احکام بھی نہیں ہیں، مادے کے آثار بھی نہیں ہیں۔ اس عالم کا نام تجرد محض بھی تھا، تجرد تام بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا نام بیان کیا، اس کا نام عالم جبروت بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، عالم مفارقات بھی بیان کیا، عالم عقل بھی بیان، عالم نور بھی بیان کیا، یہ عالم روح بھی بیان کیا، یہ انواع و اقسام کے اس کے نام ہم نے بیان کیے، لیکن سب کے سب نام جو ہے وہ اسی عالم جبروت سے ہیں۔ اور اس مرحلے کے لیے انسان کے لیے جو ہے وہ قیامت کبرائے انفسیہ اس کی برگزار ہوگی، تو یہ سالک جو ہے وہ اس عالم جبروت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جب سالک آ جاتا ہے تو آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں وَأَز مشاہدات ملکوتیہ بے معاینات جبروتیہ فائز می گردد، یعنی یہ سالک عالم ملکوت کے بعد عالم جبروت کے مشاہدات سے سرفراز ہوگا اور ان چیزوں کو مشاہدہ کرے گا کہ جنہیں پہلے وہ مشاہدہ کر رہا تھا، منتہا اب ایک نہایتی شدت کے ساتھ وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرے گا، ان مجردات کی ملکوتی چیزوں کو مشاہدہ کرے گا۔ بس پہلے وہ چیزیں مجرد تھیں، مادی نہیں تھیں، لیکن اب ان کی بھی ملکوتی صورت کو نہایت کمال اور نہایت واضح اور شفاف انداز میں یہ سالک مشاہدہ کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صرف الفاظ تک محدود نہ کرے۔ یہ جو ہم مطالب نورانیہ اور عالیہ آیت اللہ طحرانی سے نقل کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اس عرفانی دسترخوان سے استفادہ کر رہے ہیں، خداوند متعال ہمیں ان کی حقیقت سے آشنا کرائے۔ یہ الفاظ صرف لقلقہ لسانی نہ ہوں بلکہ ہمارے وجود کی گہرائیوں تک اتریں اور ہمارے وجود کے اعماق میں جا کر اور گہرائی میں جا کر یہ تبدیلیاں ایجاد کریں۔ اور اس تبدیلی کے لیے ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ صرف انسان کی انفرادی جد و جہد کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک سالک خداوند متعال سے مدد طلب کرے، خداوند متعال کے حضور تضرع کرے، گڑ گڑائے اور اسی سے مدد طلب کرے کہ وہی انسان کو اپنا سلوک عطا کر سکتا ہے اور اپنا قرب عطا کر سکتا ہے، وہی انسان کو اپنی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو یہ اللہ ہی نے ہمیں اپنے راستوں کی اور اپنے سبل کی ہدایت کرنی ہے اور رہنمائی کرنی ہے، لیکن ہمارا کام پھر بھی جد و جہد کرنا ہے۔ اور وہ جد و جہد کیسے آئے گی؟ یہی واجبات کی ادائیگی ہے، محرمات کی جو ہے وہ اس سے اجتناب ہے۔ ہم بارہا اپنی گفتگوؤں میں اپنے دروس میں ان مطالب کو عرض کر چکے ہیں کہ دیکھیں عرفان شیعی فقاہتی میں جو ہمارے بزرگان ہیں وہ اپنے معتقدین کو زیادہ وظائف نہیں دیتے ہیں، وہی وظیفہ جو مرحوم آیت اللہ بہجت سے بارہا ہم نقل کر چکے، واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں۔ ہم ابھی اس مرحلے سے عبور نہیں کیے ہوتے کہ ہمیں وظائف کی فکر پڑ جاتی ہے کہ ہمیں وظیفہ کرنا چاہیے، ہمیں چلہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا بعض لوگ زیارت عاشوراء کا وظیفہ خود سے شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے اذکار، مختلف قسم کے اوراد ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اندر سے نظریاتی طور پر پختگی نہیں ہوگی تو جس قدر بھی انسان زیارت عاشوراء پڑھ لے اور عمل کر لے تو انسان کسی نہ کسی مقصد کے حصول کے لیے ان اعمال کو انجام دے رہا ہے۔ جب ان اذکار اور ان اوراد اور ان وظائف سے وہ اپنی منزل مقصود اور مراد تک نہیں پہنچتا تو وہ دل سرد ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں، یہ علماء نے ایسی باتیں اور کہاوتیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے بیان کر دی ہیں، کیا ہے زیارت عاشوراء میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو 40 دن پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے میں انسان کے جو ہے وہ کفر اعظم میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے، ایک سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی اعتبار سے خود کو پختہ کرے اور پھر ساتھ ساتھ واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے۔ جب ایک سالک واجبات کی ادائیگی میں پختہ نہیں ہے، محرمات سے اجتناب میں پختہ نہیں ہے، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اپنی آنکھ پر تسلط ہو چکا تھا کہ وہ کسی نامحرم کو مشاہدہ نہیں کرتے تھے،
اور اگر خواب میں بھی کوئی نامحرم ان کے سامنے آنے کے قریب ہو تو ان کی آنکھیں خواب میں بھی بند ہو جاتی تھیں. یعنی وہ موقع کہ جہاں انسان کو اختیار ہی نہیں ہے اس میں بھی انہیں اس قدر تسلط حاصل تھا کہ ان کی آنکھیں پہلے ہی بند ہو جاتی تھی. ہم سارا دن نامحرموں سے ہم صحبت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اپنے موبائل میں. موبائل کے علاوہ ہم کیسے مدارج عالیہ کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان، واجبات کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب. اور محرمات میں بعض لوگ عقیدتی گناہوں میں مبتلا ہیں، تقصیر کا شکار ہو جاتے ہیں. خداوند متعال کے لیے تقصیر، کیا تقصیر؟ یعنی خداوند متعال کو اس کے مقام سے نیچا کرنا. تقصیر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے کہ انسان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے مقام سے نیچا کر دے. بڑھانا کیا ہے؟ بڑھانا یہی ہے کہ انسان انہیں اس مقام پر لے جائے جو مقام ان کا نہیں ہے. تو نہ غلو کرے اور نہ ہی تقصیر کرے. انسان کو انہیں ان کے اس مقام تک لے کر جانا چاہیے کہ جو ان کا حقیقی مقام ہے، اور وہ واسطہ فیض کا ہے جسے ہمارے علماء نے اور بزرگان نے بیان کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو عبادت کا درجہ دیتے ہوئے اسے منزل قبولیت عطا فرمائے. ہماری دعا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ میں، ان کے نورانی حرم مطہر میں آپ سب کی حوائج کی برآوردگی کے لیے دعا کو ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.